بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون اب بھی حکمران جماعت سے مقبولیت میں آگے ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کی ایک تازہ سروے رپورٹ کے مطابق 27% افراد اب بھی مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ 24% افراد نے تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ 11% افراد پیپل پارٹی کو ووٹ دینے کے حق میں ہیں۔ 27% کا خیال یہ ہے کہ ملکی مسائل کا حل شہباز شریف کے پاس ہے، جبکہ 22% یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل وزیر اعظم عمران خان کے پاس ہے۔ تو موجودہ حالات میں صرف سیاسی فضا میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ عوامی رائے بھی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جا رہے ہیں۔ خود وزیر اعظم بھی -1 کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے۔ بہت سے تجزیہ نگار تو حکومت کے گھر جانے کی تاریخیں تک دے رہے ہیں۔ سنجیدہ حلقے اس بات پر پریشان ہیں کہ -1 کا فارمولہ آخر آیا کہاں سے، کس نے دیا؟ طاقتور حلقوں نے کیا خان صاحب کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے؟ بظاہر خان صاحب کی مخالف سیاسی جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ -1 یا -آل کرا سکیں۔ اتحادی جماعتوں اور بعض اراکین کی ناراضگی کی وجہ سے پارلیمنٹ میں نمبر گیم بدل چکا ہے۔ خان صاحب کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، لیکن یہ وہ وجہ ہرگز نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے یا کوئی اور طریقے سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور لوگوں کا ہے۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب سے طاقتور حلقے ناراض کیوں ہوئے؟ گورننس اور کارکردگی کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کی وجہ سے ناراض ہیں، ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں، یا کسی اور وجہ سے ناراض ہیں؟ تو خان صاحب اشاروں میں یہ بتا چکے ہیں کہ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں، -1 ہو بھی جاتا ہے، تو اپوزیشن کی جان نہیں چھوٹے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب سیاسی مخالفین کے خلاف اپنے دور حکومت میں کی گئی کارروائیوں کا ملبہ بھی اپنے اوپر سے ہٹا کر کسی اور پر ڈال رہے ہیں، جو یہ تو چاہتے ہیں کہ جس جماعت کو وہ اقتدار میں لائے وہ جماعت اقتدار میں رہے، اقتدار کی مدت مکمل کرے، لیکن اپنے سربراہ کو بدل دے۔ تو ذرائع یہ بھی کہتے ہیں حکومت اور طاقتور حلقوں میں بعض فیصلوں پر اختلافات بہت شدت اختیار کر چکے ہیں، اور ان اختلافات کی بڑی وجہ حکومتی اراکین کا کرپشن میں ملوث ہونا ہے۔ پچھلے کچھ مہینے میں جس طرح کرپشن کے اسکینڈل کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور جن لوگوں کے کرپشن میں نام ہے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونا، یہ بہت ہی بڑا وجہ نزاع ہے۔ جس طرح جہانگیر ترین کو باہر جانے دیا گیا اور حکومت نے خاموشی اختیار کی گئی، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی اختلافات موجود ہیں۔ ہاں صاحب بار بار ان قوتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے جنہوں نے لاک ڈاؤن لگوایا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پہلا باضابطہ لاک ڈاؤن کس کے کہنے پر لگا یا کنہوں نے لگوایا۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم کرنے کے معاملے پر بھی اختلافات موجود تھے۔ ہاں صاحب کی ضد تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ تو کرونا وبا آنے سے قبل حکومت نے اعداد و شمار کے حوالے سے جو غلط بیانی کی اور ریاست کو اندھیرے میں رکھا، جی ڈی پی کو 3.5% بتایا، جبکہ جی ڈی پی 1.9% رہی۔ اب اگلے سال بھی یہ منفی پہ جا رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے کنسرن پیدا کیے، خدشات پیدا کیے۔ شرح نمو کے حوالے سے حقائق چھپانا حکومت کو مہنگا پڑ گیا ہے، جبکہ ٹیکس وصولی کے اہداف حاصل کرنے میں ناکامی بھی خان صاحب کی نااہلی سمجھا جا رہا ہے۔ پچھلے چند ماہ سے یہ معاملات بہت سنگین ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق بیرونی قرضے $40.9 بلین ہیں، جو جی ڈی پی کا 93% ہے، اور سیاسی معاہدہ کی وجہ سے ایسا ماحول نہیں بن سکا کہ حالات بہتر ہو سکے۔ اوپر سے کرونا وائرس کے باعث معیشت مزید سنک ہو رہی ہے۔ تو طاقتور حلقے اور سٹیک ہولڈر حالات کو مزید خرابی سے بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر کام کرنے کے فارمولے کو اڈاپٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن چونکہ خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں، تو اس کا حل -1 کے آپشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں گورنر پنجاب چودھری سرور کے حوالے سے۔ چودھری سرور بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 22 ماہ کی حکومت کی کارکردگی کیا ہے، کامیابی کون سی، ناکامی کون سی؟ واچ گورنر پنجاب چودھری سرور۔
سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے پچھلے 2 سال کے اندر؟ میں پورے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی نظر میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ میں پہلی سب سے بڑی اچیومنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کووڈ-19 آیا ہے تو ان حالات میں 144 ارب روپیہ، میرا خیال ہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ ممکن نہیں ہوا کہ 1 کروڑ سے زیادہ فیملی کو 12,000 روپیہ جو ہے پر خاندان جو ہے وہ ہم نے تقسیم یہ اچیومنٹ ہے سب سے بڑی کیا ہے. یہ بھی ہماری اچیومنٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی میں نے بات کی ہے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس پورے 2 سال کے اندر سب سے بڑی غلطی کون سی ہے؟ ڈھکے چھپے بازو بتا دیں. نہیں، بس ایک ہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو ٹرپس ہیں، ہمیں وہ ٹی وی پہ جا کے کیا کہتے ہیں، میں کیا کہتا ہوں، دوسرا کیا کہتا ہے، تیسرا کیا کہتا ہے، وی شوڈ آل بی تھنکنگ ویری ہارڈ کہ ان حالات میں جب کہ ایک زیر زبر کی غلطی بھی میڈیا ہماری پکڑنے کے لیے تیار ہے، اپوزیشن پکڑنے کے بھی تیار ہے، تو وی شوڈ تھنک مینی ٹائمز before we say anything about our government, about any policies, about other issues. یعنی کرونا نہ آتا تو حکومت کے پاس اپنی سب سے بڑی کامیابی گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اسی لیے تو گورنر پنجاب نے کرونا وبا کے دوران غریبوں کی امداد کو اپنی 2 سالہ حکومت کے دور کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے. یعنی جے دیکھا تقریرا ولے تے بلے بلے بلے، اور جے دیکھا عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے. حکمران جماعت اپنے 2 سالہ اقتدار کے دوران کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کر سکی جسے کامیابی کے طور پر پیش کیا جا سکے. کرونا تو ایک وبا تھی جو اچانک آ گئی، لیکن اس سے پہلے بھی تو حکومت موجود تھی. اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پھیلنے سے قبل معیشت ڈوب چکی تھی، گورننس کا برا حال تھا، حکومت کی ریٹ برائے نام رہ گئی تھی. گورنر پنجاب سرور کے مطابق غریبوں کی مدد، وہ بھی کرونا وبا کے دوران، یہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور تضاد بیانی سب سے بڑی ناکامی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچا کریں. گورنر پنجاب سیاسی آدمی ہے اور بولنے میں خاصے محتاط رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حکمران جماعت نے اپنا سب سے زیادہ نقصان بڑے بڑے دعووں اور یو ٹرن پالیسیوں یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہے. بغیر سوچے سمجھے بولنا اور پھر اس پر یو ٹرن لے لینا، اس سے ہاں صاحب اور ان کی جماعت کی ساکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کچھ اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ترجمان پلوش خواہ گفتگو کر رہی ہے آن دی فرنٹ میں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں. واچ پلوش. ہماری آئیڈیالوجیکل اپنی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. ہم یہی بڑے ہوئے ہیں. عظما بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں، اور اسی طرح ہوتا ہے. یہ اچھے دنوں کے ساتھی نہیں ہے کہ جب چڑھتے سورج کو سلام کرو اور جب غروب ہو رہا ہو تو بھاگ جاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا اتنا 67 ارب 67,000 ارب یا 67 لاکھ ارب یا پتہ نہیں 200 ارب کتنے ارب یہ آج تک گنوا چکے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہ باتیں آپ کو پہلے نہیں پتا تھی؟ پوچھ لیں. اور یہ باتیں آپ کو پہلے نہیں پتا تھی جب آپ حکومت لینے کے لیے دن رات کنٹینر چھوڑ کے کھمبے پہ چڑھنے کو تیار تھے؟ تب آپ کو پتا نہیں تھی کہ یہ کون سے ملک کی آپ مانگ رہے ہیں حکمرانی؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا یہ تمام چیزیں آپ کو ایڈریس کرنی پڑیں گی؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے؟ کیا آپ نے 22 سال کے بعد 22 لوگ جمع نہیں کر سکے کہ جو آپ کو ان مشکلات سے نکالیں؟ آپ تو کہتے تھے ہمیں پتہ نہیں کتنے لوگ چاہیے، ملک جو ہے میں سیدھے رستے پہ لے آؤں گا. اچھا، دوسرا فراڈ 200 لوگ جنوبی پنجاب 200 چھوڑ کے 20 نہیں ہوئے. جنوبی پنجاب محاذ کے نام پہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو مہا فراڈ ڈے لائٹ رابری بنا کے کی گئی، وہ کیا ہوا مجھے بتائیں. وہ کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے ارتھ کو ایک فنڈز جو تھے وہ چھپانے تھے تو چند لوگوں نے بنا کر سب کو بے وقوف بنا کر پورا جنوبی پنجاب آپ نے جو ہے ادھر ڈرامے بازی. دیکھیں، خان صاحب کی ایک معصوم سی خواہش تھی اس ملک کا وزیر اعظم بننا. عوام انہیں بطور کرکٹ ہیرو مانتے اور پسند کرتے تھے. کسی نے کہہ دیا کہ آپ بڑے پاپولر ہیں، آپ کو تو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، تو یہ بات ان کے دل کو لگ گئی
انہوں نے وزارت عظمیٰ کا منصب حاصل کرنے کے لیے محنت شروع کر دی تو اس کا پھل انہیں 22 سال مل گیا, وہ وزیر اعظم بن گئے. تو یہاں پر بات ختم ہو جانی چاہیے. اپنی محنت سے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا. اس کے لیے انہوں نے جو بھی راستہ اختیار کیا, صحیح غلط جو بھی مناسب سمجھا, چونکہ سیاست اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے, تو اس فارمولے کے تحت انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا. اب یہ تو لوگوں کا قصور ہے کہ وہ ان سے ایسی توقعات باندھ لیتے ہیں جو ان کے بس کا کام ہی نہیں. ہاں صاحب کو تو اتنا پتا تھا کہ جو سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے, جو پاپولر ہوتا ہے, اسے پرائم منسٹر ہونا چاہیے. کام تو دوسرے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. ریاست آٹو موڈ پہ چلتی ہے. جس طرح دنیا کے ساتھ سیریز یا میچز کھیلنے ہوں, وہ ٹیم کا کپتان سیٹ نہیں کرتا, اس کے لیے ایک بورڈ بنا ہوتا ہے. تو پی سی بھی دنیا کے ساتھ سارے شیڈول طے کرتا ہے, میچ طے کرتا ہے اور ٹیم کی سلیکشن کرتا ہے. تو یہ کام کرکٹ بورڈ کرتا ہے. تو خان صاحب کا خیال یہی تھا کہ ایک کرکٹ بورڈ کی طرح پاکستان میں بھی شاید کوئی بورڈ موجود ہے, سیاست کے اندر بھی, تو وہ کام کرتا رہے گا اور میں کپتانی انجوائے کرتا رہوں گا. کام خود بخود ہوتا رہے گا. اور خان صاحب کو صرف کپتانی یعنی وزارت عظمیٰ انجوائے کرنا تھی. تو انہیں کیا معلوم کہ یہاں یہ سب کچھ وزیر اعظم کے گرد گھومتا ہے. حتیٰ کہ وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی پکڑے جاتے ہیں, ان کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. تو جب کنٹینر پر تھے تو خان صاحب جو بولتے تھے ان کی بہت زیادہ ویلیو نہیں تھی. اب جو بولتے ہیں اس کی بہت ویلیو ہے. اب وہ ان کا ہر لفظ انمول ہے اور تاریخ میں درج ہو رہا ہے. تو خان صاحب کے حاسدین خام خواہ ان پر تنقید کرتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہمارے کچھ دوستوں کی. ان کے پاس بھی کچھ خبریں ہوتی ہیں تو ایک اینگل ان کی خبروں کا بھی ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس بار ہمارے دوست کیا فرماتے ہیں. واچ دس. جو میرے ذرائع ہیں اور الحمدللہ بڑے ہائیسٹ لیول کے ذرائع ہیں, کوئی وہ نہیں ہے کہ جن کو آپ رد کریں. اور آپ کو پتہ ہے ان کے مطابق عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے اندر اور باہر اس لمحے تک تبدیلی کے لیے کسی آپشن پر کوئی غور نہیں ہو رہا. اور اگر 5% بھی فرق ہوتا تو اس دن بجٹ جو ہے پاس ہوا ہے 100 کتنے ووٹوں سے اور 41 کی اکثریت سے, وہ فوری ریجیکٹ ہو جاتا. اور اس رات جو واقعات ہیں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی ناراض ایم این اے آپ کو نظر نہیں آئے گا اور کوئی اتحادی جو ہے وہ رسہ چڑھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور وہ سارے شیر و شکر ہیں. ان کے جو گریوینسز ہیں, جو ان کے پرابلمز ہیں, ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اگلے 1 مہینے کے اندر بڑے پیمانے پر وفاقی کابینہ کے اندر رد و بدل ہوگا اور ٹاورنگ انڈیویجولز جی اور بڑے بڑے جو ہے یعنی نام والے جو سیاستدان ہیں یا جن کا قد کاٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر یا اتحادیوں میں, وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے, فیصلوں میں شریک ہوں گے. اور جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے, وہ میرا مطلب ہے کہ ان کو شرارتی عناصر سے جان چھڑا لی جائے گی. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں کروں گا 3 چیزوں پر, نہلی پر. ویسے کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہر بار ٹیم بدل کر دیکھ لی, اس بار کپتان بدل کر دیکھ لیں, شاید رزلٹ بہتر آ جائے. لیکن خان صاحب کے حمایتیوں نے ایک بار پھر عوام کو ٹرک کی بتیاں دکھانا شروع کر دیں. پچھلے 22 ماہ میں حکومت کی کارکردگی کو جس طرح ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے, عہدے وزارتیں بدل کے, فیلڈنگ بدل کے, بالر بدل کے, بیٹنگ آرڈر بدل کے, تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن نتیجہ وہی کا وہی ہے. ابھی کل ہی رہبری پر سوال اٹھا رہے تھے, آج پھر سے ٹیم پر بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تسلی کروا دی گئی ہے. پچھلے چند دنوں سے جن کے چہروں پر بہت سی ہوائیاں اڑ رہی تھیں, لگتا یہ کہ آج انہیں پھر سے طاقت کے انجیکشن لگ گئے. تو سوال یہ ہے کہ ہاں صاحب نئے وزیر اور نئے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ جو کچھ ان کی باسکٹ میں ہے وہ انہوں نے سب کو بتا دیا کہ میری باسکٹ میں کیا ہے. جو کور ٹیم تھی وہ ناکام ہو چکی ہے. اصل میں تو تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت کور ٹیم کی کارکردگی سے ملک چلانا تھا. تو ان کی ناکامی کے بعد باہر سے لوگ امپورٹ کیے گئے, کوئی مشیر بنا ہوا ہے, کوئی معاون ہے, تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے, لیکن کام نہیں چل رہا. تو یہ کہنا کہ کابینہ میں وزیر تبدیل کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹرک کی بتی نہیں تو اور کیا ہے. یہ سوائے جی کو بہلانے کے اور کچھ نہیں. اصل مسئلہ حکومت سازی کے لیے آئیڈیل ماحول پیدا کرنا اور جو چیلنجز آ چکے ہیں ان سے نبرد آزما ہونا ہے اور ایک پالیسی رکھنا ہے. اس میں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے.
یعنی قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں اور نجات کی پلاننگ بھی کوئی نہیں. اور آگے بڑھتے ہیں, کچھ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن اطلاعات یہ ہے کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو شہباز گل حکومت کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں, ذرا ان سے سنتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے. قومی اسمبلی کی بات کی تو سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ ان سے خوش نہیں ہوتے. ایسا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ درمیان میں رہ کے سب کو وقت دے کے عوام کو چلائیں. اب اپوزیشن کے 40 گھنٹوں کا تناسب تھا, اس سے کہیں زیادہ انہوں نے وقت استعمال کیا. اس کے باوجود بھی یہ چاہتے تھے کہ بجٹ والے دن بجٹ پاس نہ ہو بلکہ ان کی جو سیاسی تقریریں ہیں وہ ہوں. انہوں نے ان کا ٹائم بھی ان کو دیا, ان کے ٹائم کے اوپر بھی وافر ٹائم دیا, اس کے باوجود ان کو وہ پسند نہیں ہے. تو بالکل ان کا آئینی حق ہے, لے کے آئیں تحریک عدم اعتماد. اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوں گے تو نظر آ جائے گا. ابھی تو یہ ایک غیر منطقی بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی وزیر اعلیٰ اسمبلی سے بجٹ پاس کروا لیتا ہے تو وہ اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے اصل میں, کیونکہ اگر آپ کو بجٹ نہیں پاس ہوتا تو آپ کو پھر عدم اعتماد ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی بجٹ پاس ہوا ہے تو باہر نکل کے یہ دیوانوں والی باتیں کرتے ہیں کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں گے. ابھی تو اعتماد کا ووٹ لیا آپ کے سامنے, اب آپ تو کہیں گے روز صبح اٹھ کے ہم اعتماد کا ووٹ لیں. اب ہمارے کئی ورکر کہیں گے روز اٹھ کے ان کا فلاں علاج کریں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روز اٹھ کے وہ علاج کیا جائے گا. تو ہمیں آئین اور قانون کے تحت سب کو رہ کے اپنا عمل کرنا ہوتا ہے. اسپیکر آئینی طور پر بیٹھے ہیں, ان کو ووٹ ملے ہیں, اور اگر ان کے پاس نمبر زیادہ ہوں گے یہ لے کے آئیں گے تو اسپیکر جو ہے ان کو یہ اپنا اسپیکر لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور ابھی انہوں نے بجٹ میں دیکھ لیا کہ نمبر پہلے سے بڑے ہیں, کم نہیں ہوئے, وہ سب نے دیکھ لیا. اچھا مالک صاحب, ذرا پرویز لائی صاحب کا ذرا بیان سن لیتے ہیں کہ ان کے الفاظ کیا ہیں. سنیں جی پرویز لائی صاحب نے کیا کہا ہے. پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا, دیکھیے شنید یہ ہے کہ اپوزیشن اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہی ہے. اپوزیشن خصوصاً پیپل پارٹی, ان کو بہت غصہ ہے اسپیکر صاحب پہ, تو وہ بہت زیادہ متحرک ہے. پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسپیکر اسد کیسر کا رویہ بہت جانبدارانہ ہے, اور دوسرا اگر اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کوشش کی جائے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ حکومت کتنی سٹرونگ ہے, کتنے پانی میں ہے, اور اپوزیشن کتنے پانی میں ہے. اگر اپوزیشن اسپیکر کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئی اور ان کے ساتھ وہ کچھ نہ ہوا جو سینیٹ میں ہوا تھا, تو پھر حکومت کی شکست سمجھی جائے گی اور وزیر اعظم کی پوزیشن کمزور ہوگی, تو انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا یا ان کے خلاف بھی یہی ایکسرسائز دہرائی جائے گی. تو بادی نظر میں تو یہ بالکل نہیں لگتا کہ اپوزیشن اس وقت نمبر گیم میں حکومت سے آگے نکل گئی ہے یا بہت سٹرونگ ہے. لیکن اطلاعات یہی ہے کہ بہت سے حکومتی اراکین اس حوالے سے اپوزیشن کو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ابھی اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ اسپیکر کے خلاف تحریک اعتماد لائی جائے گی یا نہیں لائی جائے گی, کیونکہ اپوزیشن میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ شہباز شریف بیمار ہیں, انہیں کرونا ہے, تو ان کی صحت یابی کا انتظار ہے. اس کے لیے ایک اے پی سی بھی بلائی گئی تھی, لیکن وہ اے پی سی 2 بار منسوخ ہو چکی ہے. تو اب وہ صحت یاب ہوں گے, واپس آئیں گے, تو پھر اپوزیشن بیٹھ کر آل پارٹیز کانفرنس کرے گی, جس کے بعد شاید اپوزیشن کوئی واضح حکمت عملی طے کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہاں پہ لیں گے بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع جو کہ میڈیا کے حوالے سے ہے اس کو بھی ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, اور سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف توہین آمیز ویڈیو بنانے کے الزام میں گرفتار آغا افتخار الدین مرزا کی معافی قبول کرنے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا اور انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آغا افتخار الدین مرزا توہین آمیز ویڈیو کے آج خود نوٹس کیس کی سماعت کی. آغا افتخار الدین مرزا کے وکیل نے اپنے موکل کی طرف سے غیر مشروط معافی نامہ جمع کرایا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ایسے مقدمے میں معافی نامہ کیسے دیں, معافی نامہ دینے کا فائدہ نہیں ہوگا. چیف جسٹس نے کہا کہ آغا افتخار الدین کو 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں. وکیل نے کہا کہ افتخار الدین مرزا دل کے مریض ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیا کریں, ان کو اپنی زبان قابو میں رکھنا چاہیے تھی.
بعدی نظر میں یہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آغا افتخار الدین کو توہین عدالت کارروائی کے لیے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ہفتے میں جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 15 جولائی تک ملتوی کر دی ہے اور آئندہ سماعت پر آغا افتخار الدین کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آغا افتخار الدین وہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو میں انہوں نے جسٹس قاضی فائزہ کو قتل کی دھمکی دی تھی اور عدلیہ کے حوالے سے کچھ ایسے ریمارکس دیے تھے جو کہ توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ ایف آئی اے کے انڈر ریمانڈ ہیں۔ کل انہیں عدالت نے 7 روزہ ریمانڈ پر بھیجا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں غیر مشروط طور پر معافی نامہ جمع کرایا تھا۔ اور دوسری خبر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے حوالے سے، خواجہ آصف جب سے بہت ہی بولنا شروع ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں اور باہر حکومت پہ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں تو نیب انہیں بلا رہی ہے بار بار۔ اب انہیں کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں کل دوبارہ یعنی 3 جولائی کل انہیں دوبارہ طلب کیا ہے۔ نیب لاہور کے مطابق خواجہ آصف دن 11 بجے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ انہیں پہلے 26 جون کو طلب کیا گیا تھا، لیکن چونکہ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس تھا تو انہوں نے نئی تاریخ مانگی تھی کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے، انہیں نئی تاریخ دی جائے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نیب حکام نے خواجہ آصف کے وکیل نجم الاسد کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے۔ خواجہ صاحب کو نے ایک جواب جمع کرایا تھا اور جو سوال نامہ انہیں بھیجا گیا تھا اس سوال نامے میں کا انہوں نے جواب دیا، وہ اس سوال نامے کے مطابق ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ میں آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے کتنی انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کے ذرائع کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے سوسائٹی انتظامیہ کے ساتھ مل کر 137 کنال اراضی غیر قانونی طور پر فروخت کی اور آپ نے سوسائٹی انتظامیہ کی ملی بھگت سے ان شہریوں کی زمین پر قبضہ کر لیا جنہوں نے سوسائٹی کو زمین بیچی نہیں، تو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ریونیو اتھارٹی سے منظوری بھی لے لی۔ تو نیب نے اس کیس میں خواجہ آصف کی اہلیہ اور بیٹے کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ اب اس بات کا امکان موجود ہے کہ کل پھر خواجہ صاحب پیش نہیں ہوں گے۔ 3 جولائی دی گئی ہے تاریخ۔ یہ کیس جس طرح کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس بنایا گیا، اس طرح کے کیس پاکستان کے اندر ہزاروں ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہی کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ پولیٹیکل معاملہ ہے خواجہ صاحب کا اور اس وقت نیب کے حوالے سے بھی سب کو معلوم ہے کہ نیب کن لوگوں کو بلاتی ہے اور کیوں بلاتی ہے، تو لگتا یوں ہے کہ احسن اقبال، شاعر خان عباسی اور خواجہ سعد رفیق کے بعد اب کوشش یہ ہے کہ خواجہ آصف کو بھی نیب لاہور کی جو حوالات ہے اس کی سیر کرائی جائے، کیونکہ جواب جب غیر تسلی بخش قرار دے دیا گیا ہے تو پھر خواجہ صاحب کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں کہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو پھر انہیں اریسٹ کیا جائے گا۔ لیکن خیال یہ ہے کہ یا تو وہ بیل بیفور اریسٹ کرا لیں گے یا پیش نہیں ہوں گے۔ آخر میں آپ کے ساتھ کرونا ڈسکس کرتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کی وجہ سے مزید 78 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 4339 لوگ میں کرونا وائرس رپورٹ ہوا ہے۔ متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,17,809 ہو گئی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد 4,473 ہے۔ سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ سندھ ابھی بھی ٹاپ پر ہے، 86,795 کیس، پنجاب 77,740، خیبر پختونخوا میں 26,938، بلوچستان میں 10,608، اسلام آباد میں 13,082، آزاد کشمیر میں 1,135 اور گلگت بلتستان میں 1511 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں اب تک 1,784 لوگ، سندھ میں 1,406، خیبر پختونخوا میں 973، اسلام آباد میں 129، بلوچستان میں 121، آزاد جموں کشمیر میں 32، گلگت بلتستان میں 28 افراد کورونا کے وائرس چل بسے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کی طرز پر کورونا کے نمونے سیوریج سے لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیوریج سے لیے گئے نمونوں کی تجزیے پر وائرس سامنے آنے پر مزید علاقوں کو سیل کیا جائے گا۔ یہ خیبر پختونخوا سے جو اطلاعات مل رہی ہے کہ اب جو سیوریج کا پانی ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ کرونا وائرس کہاں کہاں کن گلیوں محلوں میں ہے۔ یہ محکمہ صحت نے بین الاقوامی ماہرین سے اس حوالے سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کرونا ٹیسٹ منفی ہونے کے باوجود 2 ہفتوں تک کرونا جو ہے وہ انسانی فضلے میں موجود رہتا ہے، تو نمونوں کو تجزیے کے بعد متعلقہ علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مواد کی تعداد 5,16,000 ہو گئی ہے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,06,82,000 سے زائد ہے۔ اب تک دنیا بھر میں 58,50,000 لوگ جو وائرس سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بلکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتیں اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا
ان علاقوں میں وائرس یعنی متاثر افراد کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب تو کہتے ہیں لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور بالکل ہی لگنا چاہیے، اور اب جب کہ لاک ڈاؤن آپ نے ہٹایا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تیزی سے مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھی اور متاثر افراد کی تعداد بھی بڑھی، اور آج اس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا، تو جہاں جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں ہمیں یہ اب خود حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ وائرس کی تعداد میں کمی ہوئی، یعنی مریضوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے جن علاقوں میں لگایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ لاک ڈاؤن کی اہمیت موجود ہے۔ میں لاک ڈاؤن کی حمایت نہیں کرتا، لیکن اس موقف کے بارے میں کیا کہا جائے جو پرائم منسٹر نے اختیار کیا تھا کہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ نہیں، لاک ڈاؤن فضول ہے اور لاک ڈاؤن سے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، لیکن خود لاک ڈاؤن لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب پوش علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے اور جو کنجسٹڈ علاقے ہیں گنجان آباد وہاں اب بھی کھلا ہے، لوگ ایک دوسرے سے مل بھی رہے ہیں، ماسک بھی نہیں لگا رہے، لیکن جتنے پوش علاقے ہیں وہاں لاک ڈاؤن لگا کے پتہ نہیں کس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔